بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر عطا فرمائی کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ جب اطراف و اکناف عالم سے تمام افواج مل کر میری امت پر حملہ آور ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوڈ کی مثال اس لیے دی کہ جب کھانے کو توڑا جاتا ہے، چبایا جاتا ہے، وہ ریزسٹ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس طرح دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن جس طرح سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، یہی تمہاری کیفیت ہوگی اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ دشمن کا رعب تمہارے دلوں میں، تمہارا رعب دشمن کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، جغرافیائی لوکیشنز جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، جو اللہ رب کریم نے طاقت اور قوت ان کو عطا فرمائی ہے، دنیا کی کسی نعمت سے ان کو محروم نہیں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر دنیا میں آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور لائیو جینوسائیڈ اس وقت غزہ کی سڑکوں اور شاہراہوں پر، وہاں کے بازاروں اور شہروں میں دیکھا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر یہ اس حدیث کی عکاسی کرتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کیونکہ قدس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس کا جو اصل پرابلم ہے اس پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف غزہ ہے اور ایک طرف مغربی کنارہ ہے جہاں پر یروشلم اور بیت المقدس موجود ہے۔ درمیان کا جو پورا حصہ ہے اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں غزہ پر تو بات ہو رہی ہے، لیکن جو اصل قضیہ ہے وہ بیت المقدس کا ہے اور مسجد اقصیٰ کا ہے۔ پروگرام کا دورانیہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری تاریخ کو بیان کریں، لیکن مختصر میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر اپنی عبادت کے سب سے پہلے 2 گھر بنائے ہیں، ایک مسجد حرام اور پھر مسجد اقصیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور پھر ان کی اولاد کے ذریعے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان دونوں عبادت گاہوں کو اللہ تعالیٰ نے آباد رکھا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ دین مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا، تو اس میں یہ بات متعین ہو گئی، کیونکہ یہ دونوں عبادت کے مراکز نسل پرستی کی بنیاد پر وجود میں آنے والے عبادت کے مراکز نہیں ہیں۔ یہاں پر عبادت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، جس طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی، آپ اس کو جو بھی نام دیں، تو یہ تو یہودیوں کا مقام ہے، یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے تو یقینی طور پر یہ تاریخ اور شریعت سے جہالت کی بنیاد پر ہے۔ فلسطین کا قضیہ یہ کوئی محض ایک سیاسی اور معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ قضیہ اسلامیہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں یہ کہہ دینا کہ اس حصے میں ایک جوئش ہوم لینڈ اور ایک پیلسٹینین عرب ریاست بنا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یروشلم کو ایک انٹرنیشنلائزڈ کرتے ہوئے انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے، یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ سرزمین وقف اسلامی ہے اور قیامت تک نہ اسے گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کے حصے بکھرے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج اسرائیل کو 2 اسٹیٹ سولوشن قبول نہیں ہے۔ یہ جب ہمارے ہاں اسرائیل تو خود قبول نہیں کرتا، وہ تو یہ خود بات اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پورا خطہ ہمارا ہے، کیونکہ جینیسس 15:18 میں جو یہودیوں کے یہاں جوئش ایسکٹالوجی کا پورا تصور ہے، وہ یہ کہتے ہیں پورا خطہ ہمارا ہے، ہم کیوں چیمپئن؟ اور وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا ہی حصہ نہیں چاہتے، بلکہ مدینہ طیبہ میں خیبر تک کی بستیاں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس ہسٹری کو ان کی مذہبی اور اپنی مذہبی بنیادوں سے جانتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اسرائیل کو 1 انچ زمین بھی یہاں پر دینے کا جو ہے وہ مطالبہ قبول کر لیا جائے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی لوکیشن کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو صرف قبۃ الصخرہ ہے، جہاں ڈوم آف دا راک کے نیچے جو چٹان ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ جو سلور رنگ کا جو آپ کو گنبد نظر آتا ہے، شاید یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ
اس مقدس ترین پہاڑ پر یہ پورا ریکٹینگل جو آپ کو بشمول اس کی دیواریں، یہ پورا خطہ مسجد اقصیٰ ہے. یہاں آپ مسجد قبلی کے اندر نماز پڑھیں، مسجد الصخرہ کے اندر نماز پڑھیں یا اس کے باہر صحن میں نماز پڑھیں، یہ پورا ایریا مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت صرف غزہ کی بات ہو رہی ہے اور یقیناً ہونی چاہیے، لیکن جو اصل قضیہ بیت المقدس کا ہے اسے بالکل فراموش کر دیا گیا. اور میں چاہوں گا کہ اس پر ہم مزید آگے بات کریں. ایک بات صرف میں یہاں اور یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، اللہ اکبر، اور جو مسلمان وہاں جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ کیسی یعنی دل کو دکھا دینے والی بات ہے. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے خلاف فاسفورس بام استعمال کیے جا رہے ہیں، اے آئی پاورڈ ویپن استعمال ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کو ان لیویبل بناتے ہوئے اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے. پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فضا جو ہے وہ اس قدر آلودہ ہے کہ سانس لینے کے قابل نہیں ہیں، اور لوگ بھوک اور پیاس کے علاوہ بمباری کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں. زندہ لوگوں کو قبریں، ان کے گھروں کو ان کی قبر بنا دیا گیا، اور ایسے وقت میں ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا. جناب اگر آپ ان کی حمایت میں دو لفظ نہیں بول سکتے، کم از کم ایسے جملے نہ بولیں کہ جس سے پوری امت مسلمہ کے دل جو ہے وہ تکلیف میں ہو جائیں. تو میں صرف یہاں پر ایک بات یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے، اور یہ حرم قرب قیامت میں اس قدر امپورٹنس رکھتا ہے کہ یہیں سے عالمی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہی مرکز بنے گا. تو پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس خطے کو اپنی جو ہے وہ وار اسٹریٹجی کا وہ حصہ بنائے.